یا رسول اللہ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت خیر التابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے۔ یا سید السادات جیتک قاصدا ورجو رضاک واحتمی بحماک واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواک یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الورا لغناک۔ وہ سیدنا امام بوصیری مصر شریف کی سرزمین سے جس کے اشعار کو صرف علماء ہی نہیں، صرف محدثین، صرف مفسرین، صرف فقہاء، اصولیین ہی نہیں بلکہ اولیاء، صوفیاء، کاملین جس کے اشعار کو پڑھ کر عامل اوراد وظائف بنتے ہیں، قاطع اشرار اجنہ بنتے ہیں۔ سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے۔ یقیناً ایک ایک شعر آپ کے لیے کیمیا ہے، کیمیا۔ خیال کرے فرماتے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امین تذکری جیران بدی سلم نزست دمعا جرا من مقلۃ تدمی ام حبت الریح من تلقاء قادمۃ واومض البرق في الظلماء من قدمی فما لعینیک ان قلت اکفا حمدا وما لقلبک ان قلت استفق یہنی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ ہاتھ اٹھا لو، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمرتضیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمجتبیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، یا رب اغفر بالمسلمین بما یتلون فی المسجد الاقصی وفی الحرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے حضرت، آپ کے حضرت مجدد دین و ملت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، خواص بحر معرفت، فخر زمین و زمن، جبل الاستقامت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان بڑے ہی اچھے انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہے۔ عریضہ یوں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بارہا ان اشعار کو سنتے ہوں گے، سوچتے ہیں لگتا ہے صرف یہی یاد ہے، اور اشعار سنانے پر آئے تو شاید فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت سرکار کی لکھی ہوئی نعت کا وہ دیوان اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ترتیب فرمایا جسے ہدایت بخشش کہتے ہیں، اس میں سے اکثر میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن شعر دیکھیں میں آپ کو آپ کے مطلب کا دے رہا ہوں، کیونکہ آج جشن اولیاء کرام ہے اور ہمارے اور آپ کے ماحول میں یہ اترولہ کی سرزمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اترولہ والوں کو اور اطراف اترولہ کو سنیت سے نوازا، دین و سنیت سے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کا شہدائی بنایا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کا شہدائی بنایا ہے۔ منہج اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو مد نظر رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کیسے آپ بیان فرماتے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا دلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے کچھ لوگوں نے مناقشہ کیا تھا، اس مناقشے میں بات رکھی گئی تھی کہ امام احمد رضا کے اس دیوان ہدایت بخشی سے کچھ اشعار کو نکال دیا جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا آخر کیوں نکال دیا جائے؟ کہا کچھ قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، جو اشعار قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتے اسے نکال دیا جائے۔ تب پوچھنے والے نے پوچھا تھا آخر یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار نے کون سا ایسا شعر کہا ہے جو قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم سے مطابقت نہیں رکھتا ہے؟ تو کہا یہ کون سا لہجہ ہوا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، فیض میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ پوچھا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پڑھو اور آیت کریمہ کا ترجمہ کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ترجمہ کرو۔
صرف شدت کا ترجمہ کرو تو سمجھ میں آئے, اس کے بعد رحمت کا ترجمہ. قسم خدا کی اس آیت کریمہ میں اگر آپ کو ترجمہ کرنا پڑے تو شدت کا ترجمہ پہلے کرنا ہے. محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں وہ دشمنوں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. دشمنوں پر سختی پہلے ہے اور آپس میں رحم دل بعد میں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کا مطمع نظر دیکھو تو اتولا والوں کو منحص سمجھ میں آئے گا. فرماتے ہیں وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اما جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, پر بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں. اس کلو کا گدا ہوں میں چچڑے مانگتے تاجدار پھرتے. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, کلام سرکار اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی معین الدین اظہری صاحب قبلہ تشریف فرمائے حضرت. اب اعلیٰ حضرت سرکار کی نگری سے میں آپ کو شہر بلگرام کی سیر کراتا ہوں. سننا چاہتے ہیں؟ جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. ماشاءاللہ سنیں گے آپ. ایک وقت ایسا تھا, وقت کے مجدد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب رخت سفر آپ نے بلگرام شریف کا باندھا اور چلے تھے, یاد کرو اس تاریخ کو. ہم اور آپ جب جاتے ہیں تو ہمارے جانے کا انداز کیسے ہوتا ہے, اور وقت کا مجدد جب جائے تو اپنے لمان اور اپنے علوم و انوار کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے, عشق مصطفیٰ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے اپنے قدم کو بریلی شریف سے نکالتا ہے. یقیناً چاہے بلگرام شریف ہو, چاہے وہ مارا مقدسہ ہو, جہاں بھی جاتے تھے جہاں پر سادات کرام کی سرزمین اور بالخصوص ماراہرہ مقدسہ کی سرزمین پر ذہن و فکر کو حاضر کریں. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ نیت باندھ کر کے اور آپ خرامہ کہاں جا رہے ہیں, آخر کتنے ادب کے پیمانے پر ہو کر آپ تشریف کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا بارگاہ میر عبدالواحد بلگرامی میں جا رہا ہوں, شہر بلگرام میں جا رہا ہوں, بارگاہ میر طیب علی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. بارگاہ میر طیب وہ کون سی شخصیت ہے, وہ اتنی علمی شخصیت بلگرام شریف کو تو ہم نے جانا ہی نہیں. میں جب یہاں سے لے کر مصر کا سفر کیا, جب مصر میں پہنچا, جب یہاں کے دواوین کو دیکھا تو ایک بلگرام شریف کی شخصیت علامہ غلام علی آزاد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. جب ان کے دیوان کو میں نے اٹھایا تو عربی کے ایک دیوان, دو دیوان, تین دیوان, جب دیوانوں پر نظر پڑی عربی میں اتنے اشعار لکھے. میں نے پوچھا کہ اے علماء اہل سنت ذرا آپ یہ بتائیں, ہندوستان میں سب سے پہلے حسان الہند کا لقب کسے ملا ہے, وہ کس سرزمین سے تعلق رکھتا تھا, کس شہر سے تعلق رکھتا تھا؟ تو جواب دینے والے جب نہ دے پائے تو دیوان کو اٹھایا میں نے, تو دیوان نے طرف کر کے جواب دیا, کسی ہندوستان کی سرزمین پر اگر حسان الہند کا لقب سب سے پہلے کسی کو ملا تو وہ سیدی غلام علی آزاد بلگرامی ہے. تو کہیں اور نہیں, یہ ہندوستان ہے اور وہی شہر بلگرام. اور علمی خزانے کو دیکھنا ہے تو صرف ایک لہجہ آپ تمامی حضرات کے سامنے, ایک بس تصویر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یاد کرو محدث بریلوی, محدث دہلوی کو اپنے طلباء کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت تشریف فرما ہے معاصر الکرام کی آثار بلگرام مقدس کتاب جو حضرت کی تصنیف خود ہے, آپ اسے دیکھیں. اور اس کے ایک میں آپ کے ایک روایت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دلی کی سرزمین ہے, علم و ہنر کا شہر ہے, اور وہاں پر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے شاگردوں کے مابین تھے, کتاب کا درس چل رہا تھا, درس میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے بیٹھے ایک لمحہ ایسا آیا, ایک عبارت ایسے سامنے سے گزری جس عبارت کی تشریح سے طلبہ کو اطمینان نہ. طلبہ نے کہا حضور اس عبارت کی تشریح اور اچھے انداز میں کیجیے, ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. تو کہا اس عبارت کو سمجھانے کے لیے اگر میر طیب بلگرامی ہوتے تو اس کو سمجھا دیتے.
یہ محدث دہلوی کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. اگر سیدی جن کے اولاد امجاد میں سے حضور تشریف فرما ہے, حضور سیدی طاہر ملت علیہ رحمت الرضوان کی وہ صادقی قربان جایا, ان پر گفتگو کریں گے تو بات اور طویل ہو جائے گی. اب نظر کو, اب ذہن کو حاضر کریں, کیونکہ میں علمی پیمانہ آپ کے سامنے, اگر وہ ہوتے تو بات کو سمجھا دیتے, لیکن دل سے دل کو راہ ہوتی ہے, بولو بولو, دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. ایک ولی کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ایک ولی کے کان تک پہنچ گیا, اور عالم تصور میں آ کر نگاہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, سامنے سے میر طیب علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں, آپ چلتے ہی آ رہے ہیں. کہا میاں کیا بات ہے, محدث دہلوی بات کیا ہے, کیا حضور ایک جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کتاب کی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو کہا حضور اس کو سمجھا دیجیے, طلبہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کیا ٹھیک ہے, لاؤ دیکھ رہو, کتاب اپنے ہاتھ میں لیا, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب کا محدث سامنے بیٹھا ہوا ہے, بس صرف کتاب کی عبارت کو پڑھا, اور عبارت پڑھنے کے بعد اسی عبارت کی تقدیم و تاخیر کو پلٹ لیا. ابھی تفسیر نہیں کی ہے, ابھی توضیح نہیں کی ہے. سارے طلبہ نے ہاتھ پلٹ کر کے کہا تھا حضور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں, توضیح کرنے کی ضرورت نہیں, ارے عبارت کی تقدیم اور تاخیر نے ہمیں معنی میں بتا دیا, اور بتا کر کے یہ کہا بلگرام شریف کسی اور کا نہیں, پیارے مصطفیٰ کے علمی امانت کا نام شہر بلگرام. نعرہ تکبیر, نعرہ صلوات, حضور صاحب سجادہ, نواز رسول پاک, علماء حق, پیغام حق, محبت حق, مسلک امام. یہ دلاور صاحب آپ ان کو بخوبی پہچانتے ہیں, یہی بابا کمالو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ببلو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ ذہن و فکر کو حاضر کریں. فرمایا اگر میر طیب بلگرامی تشریف فرما ہوتے تو اس عبارت کو سمجھاتے, صرف عبارت کو پڑھاتا, علماء بیٹھے ہوئے, صرف عبارت سے معنی اور مفاہیم کو سمجھا دینا یہ درس کے سب سے اعلیٰ مرتبے کی بات ہے. تشریح نہیں کرنا, ترجمہ نہیں کرنا ہے, توضیح نہیں کرنا ہے, عبارت پڑھا اور عبارت کے تقدیم و تاخیر کو پلٹ دیا, بس عبارت کو پلٹ دیا. بات سمجھ میں آ گئی تو طلبہ نے کہا یقیناً ابھی تک بلگرام کو سنا تھا کہ پیارے رسول اللہ کی علم امانت کا نام بلگرام ہے, آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بلگرام مقدس ہے. آپ تھوڑا آگے بڑھیں. اعلیٰ حضرت سرکار جب چلے, اور وقت کا مجدد جسے ہم نے محدث مانا ہے, جسے ہم نے مفکر مانا ہے, بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار کو کتنے لوگ جانتے اور مانتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں تو آپ یہ نہ سمجھیے گا نیچے ہاتھ کیجئے, میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ جگ رہے ہیں, کوئی سو تو نہیں رہا ہے, ماشاءاللہ سب جگ رہے ہیں, جگ رہے ہیں سب نا, سننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اعلیٰ حضرت سرکار جب تشریف لے گئے, جب بلگرام شریف بلگرام مقدس قریب آیا, اللہ اکبر, پیارے سیدی اعلیٰ حضرت سرکار کے زبان اقدس پر, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اور ان کے آل پر درود پاک. لیکن یاد کرو اس تاریخ کو, جب وقت کا مجدد بلگرام شریف کی سرزمین پر تشریف رکھا, حدود بلگرام میں پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے جوتے کو اتار دیا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بلاد رحمت الرضوان حدود بلگرام میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے جوتے کو اتار دیتے ہیں, اتارنے کے بعد لگے پیر شہر بلگرام میں آپ داخلہ لیتے ہیں. داخلہ لینے کے بعد میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, میر طیب بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے سامنے کھڑے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد جب آپ نے ان کے مفاہیم کو دیکھا, جب آپ نے ان کو مرتبہ کو دیکھا, جب آپ نے ان کے علمی مسارے کو دیکھا, جب آپ نے ان کے علمی کیفیت کو دیکھا, تو علمی کیفیت کو دیکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں, اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام عبد واحد کے سبب اتحاد ہے جانے بلگرام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. عبد واحد کے سبب جنت ہے, نام بلگرام. یہ بلگرام کی شخصیت ہے. حضور سیدی میر عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اللہ عز و شان احترام بلگرام. سبع سنابل شریف پڑھو, اگر توفیق ملے تو سبع سنابل شریف پڑھو. امہات الکتب میں باب التصوف کے امہات الکتب میں کتاب شمار ہوتی ہے, پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا. صرف آپ پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میں کہتا ہوں آج کے اس محفل کے یہ درس کافی ہے, آپ کے لیے یہی نصیحت کافی ہے, آپ کے لیے یہی وصیت کافی
کافی ہے. نصیحت کہیں چاہے وصیت کہہ لو, یہی کافی ہے کہ آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. جس دن اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے, یہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف جتنی باتیں چل رہی ہیں نا, یہ سوشل میڈیا ہمارے مطابق ہو جائے, ہمارے خلاف. سوشل میڈیا والے آج گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ویسا, علمی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے, زمانے کو اپنے رخ کا اپنے طرف موڑتے ہوئے, موڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے ہم ہی لوگوں پر تانا برساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ارتداد کا جو مسئلہ ہے یوں ہی نہیں ہوا. یقیناً اس میں کچھ کمی ہماری ہے, لیکن ہماری کمیاں کم ہیں اور میڈیا والوں نے اچھالا زیادہ ہے. تم تعداد کو دکھاؤ, لیکن دکھانا تمہارا درست تھوڑی ہے کہ ہم مان لیں گے یوں ہی. سب سے زیادہ جھوٹ آج کے دور میں اگر کہیں سے پھیل رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. وہ سوشل میڈیا دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں ارتداد کی طرف چلی گئی. مثال تم پیش کرتے ہو اور تعداد پیش کرتے ہو, یہ آنکڑا تمہیں ملا کہاں سے؟ کہیں وہیں سے تو نہیں ملا ہے جہاں سے تمہارا منبع و مرکز و مرجع ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں شہر اترولالو, بہت حساس طبیعت کے آپ مالک ہیں, ذہن و فکر کو آپ حاضر کریں. بلگرام شریف کی قیمتی شخصیت ہمارے اور آپ کے مابین جلوہ دار ہے, قسم خدا کی ہم ہیں اور ہمارے اولاد ہیں, ہماری بچیاں ہیں, ان کو ہم نے علم دین مصطفیٰ سے مزین و مصنف کیا ہے. ہم اپنا علاقہ پہچانتے ہیں, ہم اس کے علوم و فنون کو جانتے ہیں. کہیں ہم نے علماء کو نہیں دیکھا, کہیں ہم نے طلباء کو نہیں دیکھا, کیا ہم نے نوجوانوں کو نہیں پرکھا ہے, کیا ہم نے کیا کہتے ہیں اسلامی شہزادیوں کے دلوں کی حقیقت کو نہیں دیکھا ہے. علوم اسلامیہ کے تحلیل پر آ کر کے دیکھو تو ان کو پتا چلے گا. آج یہ سوچتے ہیں کہ ہم لالچ کے ذریعے ان کے دل کو مائل کر لیں گے, مگر سنو, ہم مال و دولت پر فدا ہو جائیں وہ ہم نہیں ہیں. مال و دولت پر فدا ہو جائیں ہم وہ نہیں ہیں. جب حکومت سامنے ہو اور ایک طرف مال و دولت ہو اور ایک طرف علمی وقار ہو تو ہمیں بریلی شریف نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریلی شریف نظر آتا ہے. وقت کے خانقاہوں کے وقت کے بڑے بڑے نوابوں نے یہی تو کہا تھا, یہی کہا تھا اے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کچھ تو لکھ دیجئے, کچھ تو لکھ دیجئے, آپ یہ نواب ہے کچھ تو لکھ دیجئے. تو آپ نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دول مزار, پڑے اس بلا میں میری بلا, اما میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے. نعرے تکبیر, نعرے صلوات, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, جشن امام احمد رضا. جب حکومت ہمیں خریدنا چاہتی ہے اور اس کا یہ جھوٹا دعویٰ یہ ہوتا ہے یا اس کا یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ ہم خرید لیں گے, نوجوانوں کو خرید لیں گے, ان کی بچیوں کو مال و دولت سے خرید لیں گے. اور خریدنے والے سنو, جب خرید و فروخت کی بات آتی ہے تو شہزادے اعلیٰ حضرت سیدی مصطفیٰ رضا خان کی بات یاد آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے, کیا بات ہے. یہی دور ہے, یہی کیا بات, حق ہے. جب بات پہنچی تھی دس بندی کا مسئلہ تھا, جب بات پہنچی 70% حضور سیدی مفتی اعظم ہند کے ماننے والے مسلمان ہیں, ان سے دستخط کرواؤ. اگر مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان اگر انہوں نے دستخط کر دیا تو سمجھو ہم نے مسلمانوں پر فتح کر لی اور یہ مسئلہ ہم لاگو کر دیں گے نسبندی کا. جب پہنچے تھے, پہنچنے والے حکومت کے کارندے, پہنچنے کے بعد سیدی مصطفیٰ رضا خان المعروف حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان آپ کے بارگاہ کرم میں عریضہ پیش کیا تھا, حضور آپ اس نسبندی کے مسئلے پر صرف آپ دستخط کر دیجئے, آپ سے کچھ اور نہیں چاہیے. اور لوگوں نے آپ نے کہا تھا دستخط نہیں کروں گا, کہ حضور سونے چاندی سے آپ کو تول دیا جائے گا. ایک طرف ترازو کے پلے میں سونے چاندی, ایک طرف آپ کی شخصیت ہوگی, سونے چاندی سے تول دیا جائے گا. مگر وہ ندوہ اور دیوبند کے عالم نہیں تھے, حکومت کے ٹکڑوں پر پلنے والے, ٹوپی لگانے والے نہیں تھے, بلکہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی بچی سے شادی کرو. تزوجوا الودود الولود, حدیث پاک پڑھ کر کے فرمایا تزوجوا الودود الولود, میرے آقا فرماتے ہیں ایسی بچی سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے, ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے. میں ایک ضابطہ آپ کو دے رہا ہوں, ایک
मफहूम दे रहा हूँ इस वक्त जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इल्मी तरीके पर जवाब दिया था, एक ज़ब्त आपको दे रहा हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया तसव्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी बच्ची से शादी करो, ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हो, जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो। सहाबे किराम ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो, मसला समझ में आता है, जिंदगी के तमाम मुश्किलात मोहब्बत से हल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे जनने वाली हो इसका मफहूम समझ में नहीं आया। आखिर इसकी तलब आप क्यों कर रहे हैं? आखिर आपकी फरमाइश किस बिना पर है? इसकी वजह क्या है? तो सहाबा बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, मक्की सरदार मदनी ताजदार तलब करा फिर इरशाद फरमाते हैं कि हे मेरे सहाबा सुनो, लिअन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उममी यौमल क़ियामा, मैदान क़यामत में जहां आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती होंगे, जहां मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती होंगे, जहां ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती होंगे, जहां सारे अंबिया रसूलाने किराम के उम्मती होंगे, वहीं पर हमारे उम्मती होंगे। तो जब हमारे उम्मती की कसरत होगी, कसम खुदा की अपने उम्मत की कसरत पर मैं फख्र महसूस करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पूछा गया कि शरीयत इस्लाम में ये बता कि जन्नतियों के सफ कितने होंगे? जन्नतियों के सफ कितने होंगे? का 120 सफ होंगे। कितने सफ होंगे? का 120 सफ होंगे। कहां से? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहलीज अनवर तक 120 सफ होंगे। का उसमें प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कितने होंगे? का 120 सफ में 80 सफ प्यारे मुस्तफा के उम्मती होंगे। कितने होंगे? 120 सफ में कितने? 80 सफ प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। आका ने फरमाया यानी मुकातिरुम बिकुमुल उममी यौमल क़ियामा, इसलिए कि मैदान क़यामत में उम्मत की कसरत में मैं फख्र महसूस करूंगा। सहाबा समझ गए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है कि कसरत से जब औलाद होंगे, जब उम्मती ज्यादा होंगे, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फख्र का बाइस बनेगा। और कसम खुदा की जो फख्र का बाइस बने, जब मैदान महशर हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, बाप बेटे को ना पहचाने, न बेटा बाप को पहचानेगा, न मर्द बेटी को पहचानेगी, न बेटी बाप को पहचानेगी। जब कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, सब इधर उधर फिरते नजर आएंगे। प्यारे मुस्तफा की एक निगाह अपने उम्मतियों पर मिलेगी। फख्र का बाइस बन जाए मुसलमानों, नबी की निगाहें उड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि मेरे आका की अता जो आता है मुर्शिदे वकार हुजूर सैयदी काजी शरीया इरशाद फरमाते हैं कि जहाबानी अता करके भरी जन्नत हिबा करके नबी मुबारक कुल हो जिसको जो चाहे अता तकबीर नारे सलाम मज़हब इस्लाम पैगर इस्लाम बुलंदो बाला इस्लाम हिम्मत आला हज़रत कुव्वत आला हज़रत ताकत आला हज़रत पर्वत आला हज़रत नारे तकबीर नारे जहां बानी अता कर दे प्यारे मुस्तफा की अता। मैदान मशर में तो वो हालत होगी, सुन लो। बरेली शरीफ से आवाज आती है, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। माँ की मोहब्बत पर कुर्बान होने वालों तरौला के नौजवानों सुनो, फरमाते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह एक लम्हे के लिए बच्चा माँ की निगाहों से गायब हो जाए, कसम खुदा की माँ का दिल धड़क जाता है, तड़प जाता है, तरह तरह के ख्यालात उसे तड़पाते हैं, आंखों से आंसुओं के कतरात गिरते हैं, दिल रंजीदा हो जाता है, माँ तड़प जाती है, माँ बिल्कुल बेचैन हो जाती है। एक माँ उस मैदान में काबतुल्लाह शरीफ के उस मैदान में जब चलती थी तो सफा और मरवा का उसने सफर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये माँ की मोहब्बत का नतीजा है कि क़यामत तक हाजियों के लिए परवाना जारी कर दिया कि जब तक मेरे हाजरा के दौर की तरह दौड़ ना लगाओगे तब तक तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान क्या एक बेटे की वफा का नाम, एक बेटे की मोहब्बत पर माँ ने कुर्बानी पेश की थी तो परवरदिगार ने खाने काबा में उसे कबूल कर लिया। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है वही हाल आपका होगा। ये कैफियत प्यारे मुस्तफ़ा की होगी। और जब आप कसरत के बाइस बनेंगे तो प्यारे मुस्तफ़ा की निगाहें इनायत उठेगी तो यकीनन मेरे मुस्तफ़ा जिस पर करम कर दे, हाथ जिस सन को उठा बनी कर दिया, मुझे पहरे समाहत लाखों फरमाया मेरे आका फरमाए कि कसरत के बाइस बनो।
औलाद के कसरत के बाइस बनो, उसकी वजह ये मैदान क़यामत में बेफख्र महसूस करूंगा। और हुकूमत आई है मुझसे दस्तखत करवाने की, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो का नारा लगाया था। नसबंदी जायज है इस पर तो हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, मियाँ सुनो आने वालों ये बरेली है बरेली, गोश्त की दहली, ये तो नदवा नहीं है, ये कोई देवबंद नहीं है, ये कोई और सरजमीन नहीं है, यहाँ पिलपिले नहीं पाए जाते हैं। यहाँ की टेबल के नीचे से अगर बात आए तो जाकर के बयान दे दे हजरत आदम और माई हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ। यहाँ कोई इलियासी मौजूद नहीं है, क्या बात है, बयान देने वाले इसी उतरौला के सरजमीन पर वाक़या सानहा कुछ सालों पहले पेश आया था। बोलो आया था कि नहीं आया था? ये अयोध्या की सरजमीन पर बयान देकर के आया था अपना खबीर। याद है आपको कि नहीं याद है तारीख? याद करें आप उस तारीख को। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा माई हव्वा अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले कब का ये होंगे? टोपी कुर्ता पैजामा लगा करके सोचते हैं कि ये अपने आप को आलिम कहलवाएं। कसम खुदा की जिस पर मार पड़ जाए उसे कोई यहाँ ना कबूल करे न वहाँ कबूल करे। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो सजदा सारे फरिश्तों ने किया, तू कैसे मुखालिफ हो गया? तू कैसे मुखालिफ हो गया? अब उस तेवर को सुने। मेरे मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने फरमाया था, सुनो मियाँ, तुम बरेली शरीफ चल करके आए और कह रहे हो कि इस पर दस्तखत कर दूं। मेरे मानने वाले मुसलमान 70% पाए जाते हैं, तुम बरेली शरीफ में आए हो दस्तखत करवाने के लिए। तो सैयदी मुस्तफा रजा खान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने तलब करके जवाब दिया था। वो जवाब मैं जुनेदपुर वालों के सहारे मैं पूरे उतरौला को सुनाना चाहता हूँ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जवाब दिया था कि मुझसे दस्तखत करवाने आए हो, तुम कहते हो ऐसा कहो, और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल इस तरफ इशारा कर रहा है। तुम कह रहे हो कि कम नसबंदी हो तो कम औलाद होगे। मेरे आका फरमा रहे हैं कि औलाद की कसरत हो, औलाद की कसरत पर मैदान महशर में मैं फख्र महसूस करूंगा। सुन लो, ये मुस्तफा रज़ा है, प्यारे मुस्तफा का गुलाम है ये, और गुलाम अपने आका के बारगाह में गुस्ताखी नहीं कर सकता और आका के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मैं मुस्तफा रज़ा खान हूँ, ये बरेली है, वक्त आए तो हम हुकूमत को बदल सकते हैं पर शरीयत को कभी बदलने नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम हुकूमत को बदल सकते हैं पर शरीयत नहीं बदल सकती है। सुन ले, ये शरीयत मुस्तफा है। शरीयत का जो कानून है वो है। हुकूमत आज की है, हुकूमत के मानने वाले आज के हैं। कुछ साल इनकी कुर्सी रहेगी, कुछ साल चलती चली जाएगी, और यहाँ पर सियासी हजरात भी बैठे हुए, इनसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है इस सियासत को? ये तो पल्ले पर, ये एक थाली के बैगन बनने वाले, कभी इधर कभी उधर। 5 साल की कुर्सी पे इतनी जाग, इतना गुरूर। अरे उस सल्तनत के बारगाह में आओ जिस सल्तनत पर एक नूरुद्दीन जाता है तो वापस लौटता है तो बादशाह नूरुद्दीन बनकर के चमकता है। जिस सल्तनत की दहलीज पर एक मोइनुद्दीन जाता है वापस लौटता है तो हिंदुस्तान का बादशाह बनकर के आता है। उस सल्तनत पर कुर्बान जाओ, और उस सल्तनत पर कुर्बान जाओगे तो यही सदा आएगी। जब जाओगे दुनिया से तो जब कब्र में पहुंचोगे तो कैफियत ये होगी, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जन्नत फरमा होगी जब तलाक रसूलुल्लाह। ये कैफियत, इस कैफियत को समझने की कोशिश करो। उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मुशाहिदी बैठे हुए हैं और दीगर हजरात बैठे हुए हैं, और अभी अंबर साहब हैं, और अभी सोहेल साहब जाफराबादी हैं। बहुत सारे शख्सियतें बैठी हुई हैं और 2 बज चुके हैं। मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, मैंने जिस मफहूम को उठाया था अभी वो पूरा नहीं हो पाया। किसी हद तक मैं शुरू से लेकर के कुछ जुज़ियात आप तक रख चुका हूँ, बस उससे ज़्यादा नहीं। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो आप तमामी हजरात तक पेश की जाएगी बात, लेकिन इस तेवर को सलामत रखें। मैं सिर्फ एक बात बता करके आपसे गुजर जाना चाहूंगा और इसी बात पर अपनी गुफ्तगू का मैं इख्तिताम करना चाहता हूं। और बेलग्राम शरीफ की अजीम शख्सियत हमारे माबैन हजरत की दुआएं लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी बच्चियों को वरगलाने वालों सुनो, आला तालीम के नाम पर यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इस उतरौला शहर में इस्लामी एक यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए
جس میں اگر کوئی طالب علم چاہے ہمارا بچہ ہو چاہے ہماری بچی ہو اعلیٰ تعلیم کے نام پر جائے، اگر عالمیت پڑھنا چاہے تو پڑھے، ڈاکٹر بننا چاہے تو پڑھے، اگر انجینئر بننا چاہے تو وہی جائے، اگر اس کو وکیل بننا ہے تو وہی جائے، جرنلسٹ بننا ہے تو وہی جائے، سائنٹسٹ بننا ہے تو وہی جائے۔ ارے یونیورسٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اترولہ والوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، فکر کی کمی ضرور ہے۔ یہ کماتے بہت ہیں، خرچ بھی بہت کرتے ہیں، شادیوں میں ان کے ہاں اتنا خرچ ہوتا ہے، میرے خیال سے پورے یو پی میں شاید کسی اور صوبے میں خرچ ہوتا اور کسی ضلع میں خرچ ہوتا پورے یو پی میں جتنا یہاں یو پی والے خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی مسلمان شادی بیاہ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدم النکاح برکتن ایسر مغونتن، سب اللہ کے نظر میں سب سے برکت والی نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، میرے آقا نے فرمایا۔ اور ہم کماتے ہیں تو سوچتے ہیں سب سے زیادہ شادی میں خرچ کریں۔ جانتے ہو انسان کی زندگی کا سرمایہ سب سے زیادہ خرچ کہاں ہونا چاہیے؟ انسان کی زندگی کا سرمایہ سب سے زیادہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے، ایجوکیشن پر خرچ ہونا چاہیے۔ جس دن یہ اترولہ والے اس بات کو سمجھ جائیں گے، جس دن یہ قدم بڑھا لیں گے، قسم خدا کی یونیورسٹی اگر بنا لیں گے، وہاں پر جب ہماری بچیاں جائیں گی اور جب ایسے سیاسی اور کیا کہتے ہیں ہنرمند لوگ اور عشق و وفا پیارے مصطفیٰ کی محبت میں اپنے آپ کے قدم کو آگے بڑھانے والے اور سادات کرام کے بارگاہ کرم میں حاضری